اردوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق نے خواب دیکھا اور خواب دیکھتے ہی بیدار ہو گئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ خواب میں کیا نظر آیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا، وہ اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ خواب دیکھنے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ کون ہے جو میری اولاد میں سے اشج یعنی زخمی ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے جب یہ خواب سنا تو ان کو خوشی ہوئی، لیکن خواب کی تعبیر ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ خواب پورا ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ سیدنا عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ تو اکثر اپنے والد کا یہ قول دہراتے رہتے تھے کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ عمر کی اولاد میں وہ کون ہے جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا اور وہ میری سیرت اپنائے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ زمانے کی گردش جاری رہی، سورج طلوع اور غروب ہوتا رہا، شب و روز گزرتے رہے، حتیٰ کہ خواب دیکھنے والے عمر فاروق بھی شہید ہو گئے۔ لیکن آپ کی یہ بات زبان با زبان نقل ہوتی چلی گئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچپن کے سنہرے دور میں ہی تھے کہ اپنے والد سے ملنے مصر گئے۔ ساتھ آپ کے خیانی بھائی اسبغ بھی تھے۔ جب حلوان پہنچے تو آپ اپنی عادت کے مطابق اٹھلا کر چل رہے تھے۔ دونوں بھائی سیر کرتے کرتے گھوڑوں کے استبل تک چلے گئے۔ عمر بن عبدالعزیز گھوڑوں کے پیچھے سے گزر رہے تھے کہ ایک خچر نے آپ کو زور کی دولتی مار دی جو آپ کی پیشانی پر لگی۔ پیشانی سے خون کا فوارہ نکل پڑا اور ایک گہرا زخم بن گیا۔ اسبغ نے جب خون نکلتے دیکھا تو بجائے پریشان ہونے کے ہنسنے لگے اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ اللہ اکبر، یہ بنی مروان کا اشج ہے جو حکمران ہوگا۔ گویا آپ کے بھائی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کی تعبیر بتا دی۔ عمر بن عبدالعزیز کی پیشانی خون سے تر تھی، آپ سخت تکلیف میں تھے اور آپ رو رہے تھے، لیکن اسبغ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ مسلسل خوش ہو رہے تھے اور چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے تھے کہ میرا یہ بھائی بنو مروان کا اشج ہے۔ عمر میں سیدنا فاروق اعظم کی جھلکیاں تو سب گھر والوں کو پہلے ہی نظر آ رہی تھیں، لیکن جب آپ زخمی ہوئے تو اسبغ سے صبر نہ ہو سکا اور وہ ظہور تعبیر کے یقین کی وجہ سے ہنستے ہوئے اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے خواب کی تعبیر کے ظہور کا اعلان کر رہے تھے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا بھائی کیوں خوش ہے اور چیخ چیخ کر اللہ اکبر کے نعرے کیوں لگا رہا ہے۔ جو ہی یہ خبر آپ کی والدہ ام عاصم کو ملی، وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اپنے نور چشم کو سینے سے لگا لیا، چہرے سے خون صاف کیا، بچے کو تسلی دی، شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ لیکن پھر جب انہیں پتہ چلا کہ میرے بچے کی چوٹ پر اس کا بڑا بھائی ہنس رہا ہے تو سخت پریشان ہوئیں اور اپنے شوہر عبدالعزیز سے اسبغ کی شکایت کی اور خود بھی اسبغ کو ڈانٹا کہ تم میرے لختے جگر کو استبل کیوں لے کر گئے، اور پھر جب وہ خچر کی دولتی سے زخمی ہوا تو تم برابر کیوں ہنس رہے تھے۔ عبدالعزیز بھی اپنی بیوی کی شکایت سن کر
پہلے تو اپنے بچے کا خون صاف کرتے رہے اور پھر اسبغ کو ڈانٹنے لگے کہ یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ اس کی پیشانی لہو لہان ہو گئی اور وہ تکلیف سے رونے لگا، تو تم اس کو تکلیف میں دیکھ کر ہنستے رہے اور نعرے لگاتے رہے۔ ہنسنے کا یہ کون سا موقع تھا؟ اسبغ نے باپ کی ڈانٹ سن کر کہا کہ ابا یہ بات نہیں، مجھے اس وجہ سے ہنسی نہیں آئی کہ میرا بھائی گر گیا ہے اور میں اس کی تکلیف سے خوش ہوا ہوں، بلکہ میں خوش اس وجہ سے ہوا ہوں کہ میں اپنے بھائی میں زخم کے نشان کے علاوہ وہ تمام علامتیں دیکھتا تھا جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھی تھیں۔ پھر جب یہ چوٹ سے زخمی ہوا تو مجھے خوشی اور مسرت ہوئی، کیونکہ اس میں وہ تمام علامات مکمل ہو گئی تھیں، اور اللہ کی قسم یہ بنو امیہ کے اشج یعنی زخمی ہیں۔ اسبغ کی یہ بات سن کر عبدالعزیز خاموش ہو گئے اور آپ کے زخم کو دوبارہ نہایت غور سے دیکھنے لگے۔ پھر اپنی بیوی ام عاصم سے کہا کہ دیکھو تمہارا بیٹا بنو مروان کا اشج ہے، اور واقعی اس کی پیشانی سے سعادت جھلکتی ہے۔ اس زخم کی وجہ سے لوگ عمر بن عبدالعزیز کو اشج بنی مروان کہنے لگے، اور امرائے بنی مروان عموماً اور عبد المالک کے فرزند خصوصاً اس زخم کی علامات کی وجہ سے آپ کو حسد کی نگاہ سے دیکھتے۔ لیکن روایات میں ہے کہ عبد المالک بن مروان اپنے اس بھتیجے کو بچپن سے ہی نہایت محبت کی نگاہ سے دیکھتے، اپنے قریب بٹھاتے اور آپ کے سر پر دست شفقت پھیرا کرتے تھے، اور جب کبھی کوئی ان کی اس بات پر اعتراض کرتا تو فرماتے کہ تمہیں کیا پتہ کہ اس بچے کا مقام کیا ہے، یہ خلافت پر فائز ہوگا، کیونکہ یہ اشج بنی مروان ہیں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کی تعبیر ہے۔ جب زمین ظلم و جبر سے بھر جائے گی تو یہ اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا، تو پھر میں اس کو مقرب اور محبوب کیوں نہ بناؤں۔ ناظرین کرام، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو اوشن HD کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔